بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذمہ داران جمعیت علماء، علماء کرام، ائمہ مساجد اور اہل کار افراد، کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی۔ آج اس وقت ہم اور آپ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ سفرائے کرام کی طرف سے مالیگاؤں شہر میں چندہ کیے جانے کی جو نوعیت ہے اور جو حالات ہم لوگوں کے سامنے آئے، اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ شہر کے علماء کو اور ائمہ کو جمع کرنا چاہیے اور ان کے سامنے صورتحال رکھنی چاہیے۔ آج کے ہمارے جمع ہونے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سماجی طور پر ہمارے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ یہ دو مدوں پر بات کرنی ہے۔ ہمارا شہر الحمدللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا شہر ہے، اور آپ کو سن کر کے خوشی ہوگی کہ مالیگاؤں سے بیرون شہر، بیرون مدارس اور مساجد کے لیے کروڑوں کے اوپر چندہ جاتا ہے، دیتے ہیں لوگ۔ مولانا اشتیاق صاحب نے زکوٰۃ کے تعلق سے ایک مسئلہ بیان کیا کہ کیا ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں منتقل کی جا سکتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کی مشروط اجازت ہے، جو شرط انہوں نے بتائی۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ کے یہاں ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں منتقل نہیں کی جا سکتی۔ اپنے شہر کی زکوٰۃ اپنے شہر میں ہی ضرورت مندوں کو دی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمانوں کے ضرورت مندوں کی طرف اسے لوٹایا جائے گا، خرچ کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کا مسئلے کا جو ماخذ ہے وہ یہی حدیث ہے۔ دیگر ائمہ کے یہاں یہ ہے کہ من اغنیائہم سے مراد جس شہر کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اس شہر کے غربا کی طرف اسے لوٹایا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جاتی ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمانوں پر اسے خرچ کیا جائے گا، جو بھی اس کی شرائط ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط رکھی۔ ہمارا شہر الحمدللہ خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں پیچھے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کے سفرا مالیگاؤں آتے ہیں، ملک بھر کے سفرا آتے ہیں، اور جمعیت علماء پر لوگوں کو اعتماد ہے، اور اس اعتماد کی بنیاد پر جمعیت علماء کی طرف سے تصدیق جاری کی جاتی ہے، اور اس تصدیق کی بنیاد پر لوگ ان کا تعاون کرتے ہیں۔ ماضی میں کچھ اس طرح کے تجربات پیش آئے جس کی وجہ سے ہم سب سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ہم تصدیق جاری کرتے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ مالیگاؤں شہر کے اندر ایک بہت وجیح باوقار شخصیت، جن کے سامنے ہم لوگ سب پھیکے پڑ جائیں، قداور، بڑی داڑھی اور ڈیل ڈول رکھنے والے اور شرعی لباس میں، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، وجاہت اللہ جس کو دے دے، اور اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ اپنے اختیار کی تو بات نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی شخص آتا ہے تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ مالیگاؤں برسوں سے چندے کے لیے آتے تھے،
ایک مرتبہ ایک مسجد سے ان کا بیگ چوری ہو گیا. اب بیگ چوری ہوا تو بیگ چوری ہو جانے کے بعد یہ ہوا کہ اپنے شہر کی بدنامی ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا گیا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے میں نے یہ بات کہی کہ شام تک بیگ چاہیے. پولیس ڈپارٹمنٹ کی جو بھی LIB اور ایجنسیاں ہیں انہوں نے محنت کر کے رات میں خبر دی کہ کوئی سراغ نہیں لگا. اور جیسے ہر ایک کی کام کرنے والوں کی تنظیم ہوتی ہے کہ بھائی کامگار یونین، یہ یونین، وہ یونین. ہمارے شہر میں چوروں کی بھی یونین ہے، پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. چوروں سے رابطہ کیا، جو ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کیا میں نے، اور میں نے بتایا کہ یار ایسا ایسا معاملہ پیش ہے، آپ لوگ کیا مدد کر سکتے ہو. بولے مفتی صاحب یہ بتاؤ کون سی مسجد سے بیگ چوری ہوا ہے؟ ایریا. تو میں نے ایریا بتایا کہ اس ایریے سے بیگ چوری ہوا ہے. تو ان کے یہاں بھی ایریا ہوتا ہے کہ تو چوری کرے گا تو یہیں کرنا، اور تو کرے گا تو یہیں کرنا، ادھر مت آنا، میں ادھر نہیں آؤں گا. تو جب میں نے بتایا تو انہوں نے تحقیق کی، معلومات لی اور بتایا کہ مفتی صاحب ہم لوگ نہیں چرائے، ہم لوگ نہیں چرائے. اب مسئلہ ہو گیا کہ ذلت کی بات ہے. پھر کچھ احباب کو الگ سے لگایا کہ تھوڑا مسجد میں نظر رکھو، کوئی ایسا مشتبہ شخص نظر آئے تو بتاؤ. ایک مسجد سے خبر ملی کہ 20-22 سال کا ایک لڑکا ایسا مشتبہ دکھا ہے، اس کو لایا گیا. اور لانے کے بعد تھوڑی سی محنت کرنی پڑی. محنت کرنے کے بعد اس نے قبولا کہ ہاں میں نے بیگ چورایا. اب یہ ہوا کہ میں نے جب میرے جانے سے پہلے اس کے اوپر محنت ہو چکی تھی، خبر ملی کہ چور مل گیا ہے، تو میں گیا. جانے کے بعد اس لڑکے کو دیکھا جب میں نے، تو میں نے کہا اس کو مارنا مت، اس کو مارنا مت. اس کی ٹھکائی ہو چکی تھی. اس بچے کو بٹھا کر کے میں نے پوچھا کہ تو نے یہ بیگ کیوں چوری کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں تراویح پڑھانے کے لیے گھر سے نکلا، مجھے کہیں تراویح پڑھانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے جگہ نہیں ملی، اور میں بہت غریب گھر سے ہوں، اور عید کے موقع پر میرے گھر کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے اس کے لیے میں آیا تھا، اور میرا کوئی کہیں جگہ نہیں ملی، تو مجھے واپس جانے کے لیے بھی میرے پاس کرایہ نہیں اور کھانے پینے کا رکنے کا کوئی انتظام نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جو چور چوری کرتا ہے شوقیہ چوری نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ چوری نہیں کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے، اور سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ سماج اپنی ذمہ داری پوری کرے تاکہ کسی کو چوری کرنے کی نوبت نہ آئے. تو اس کو کرایہ وغیرہ دے کر کے، جو تعاون دے سکتے تھے اس کو تعاون دے کر کے روانہ کر دیا گیا. تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، نہیں تو میں اس پر ایک واقعہ سناتا. اب جب بیگ ہم لوگوں نے مل جانے کے بعد دیکھا تو اس بیگ کے اندر 4 مدرسوں کی رسیدیں تھیں. 4 مدرسے کی. وہ شخص دلی کے رہنے والے. ہم لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ آؤ، آپ کا بیگ مل گیا ہے. لیکن ہم لوگوں نے خاموشی سے جب انکوائری کی تو 4 مدرسوں کا وجود نہیں تھا، اور ہم لوگوں کا مشورہ ہوا کہ ان کو بلا لو. اب ہم لوگ ان کو پیار محبت سے، ارے آپ کا بیگ مل گیا ہے، آؤ جاؤ لے جاؤ. لیکن ظاہر بات ہے، کہتے ہیں نا جو آدمی گنہگار ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرا پول کھل گیا ہے، میں اگر گیا تو جمع ہو جاؤں گا. تو وہ فون اٹھانا بند کر دیے. ان کے لڑکے نے فون اٹھانا شروع کیا
پھر اس نے بھی فون اٹھانا بند کر دیا، تو کوئی لینے کے لیے نہیں آیا۔ اور جو صورتحال مولانا عمران صاحب نے بتائی، اس کے پیش نظر ضروری ہو گیا کہ اب کسی کی تصدیق پر اعتماد کر کے تصدیق نہیں دینا چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہ مکھی پہ مکھی مارنا ہو گیا۔ جس آدمی نے تصدیق دی ہے اس نے بھی تحقیق نہیں کی، بس کسی نے آ کر کے کہا، اس نے اٹھا کر کے اس کی بات سن کر کے تصدیق دے دی، اور ہم تصدیق پہ تصدیق دے رہے ہیں، ہم بھی کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ اب ظاہر بات ہے جس تصدیق کی ہم تصدیق کر رہے ہیں انہوں نے خود تحقیق نہیں کی، تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ ہم تصدیق پر تصدیق کر دیں۔ اس لیے چند برسوں پہلے ہم لوگوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس علاقے کا مدرسہ ہے یا مسجد ہے، ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ وہاں کی جمعیت کی تصدیق اگر ہوگی تو ہم تصدیق دیں گے۔ اب وہاں کی جمعیت کی جب تصدیق پر تصدیق دینے لگے تو بعد میں یہی صورتحال سامنے آئی کہ وہ بھی تحقیق کیے بغیر تصدیق جاری کر دی۔ تو پھر یہ ہوا کہ اب ہم لوگوں کو تحقیق کر کے ہی تصدیق دینا چاہیے۔ پیوستہ سال یا 3 سال پہلے تصدیق دینے کی جو صورتحال ہے، ہم سال بھر تصدیق دیتے تھے، تو سال بھر سفرا مالیگاؤں آتے تھے، سال بھر آتے تھے اور سال بھر چندہ ہوتا تھا۔ پچھلے پیوستہ سال صورتحال یہ بنی کہ پوار واڑی علاقے سے محلے کے کچھ ذمہ داروں نے آ کر کے شکایت کی کہ ہمارے یہاں سفیر لوگ آتے ہیں، ایک گھر ہے وہیں پر آ کر کے وہ لوگ دن بھر رہتے ہیں، رمضان میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، اور شام ہوتی ہے تو مغرب سے پہلے سب نکل کر کے چلے جاتے، اور پھر دیر رات آتے، نہ سحری نہ روزہ نہ افطاری، ایسی صورتحال ہے۔ ہم لوگوں نے جب انکوائری کی اور ان کو کہا کہ ان کو لے کر کے آؤ، تو ان کو لے کر کے وہ جمعیت دفتر میں آئے تو وہ 20-22 لوگ تھے، ان میں سے کچھ بھاگ گئے تھے، جو ہاتھ لگ گیا ان کو جمعیت دفتر میں لایا گیا۔ جب ہم لوگوں نے انکوائری کی تو معلوم ہوا کہ یہ پوری ٹیم بوگس ہے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں چندہ کیا، مالیگاؤں میں پوار واڑی میں پلاٹ خریدا، وہاں پر RCC میں عمارت بنا لی۔ اب ان کو لاج میں، مسجد میں، مرکز میں کہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، اپنا آتے وہیں پر ٹھہرتے، چندہ کرتے، لپیٹتے اور چلے جاتے۔ اور مالیگاؤں میں کچھ لوگ تھے جو ان کی مدد کر رہے تھے، ان کا کمیشن تھا۔ تو میں نے بذات خود ان کو بہت مارا، اور اس کے بعد آزاد نگر سے پولیس کو بلا کر کے ان کو پولیس کے حوالے کیا۔ ان حالات نے ہم لوگوں کو مجبور کر دیا کہ ہم لوگ انکوائری کریں۔ ہمارے یہاں سے سال بھر جو تصدیق دی جاتی تھی ہم نے اس کو محدود کر دیا کہ ہم رجب، شعبان اور رمضان میں تصدیق دیں گے۔ رجب، شعبان، رمضان میں تصدیق دیں گے، جن دنوں میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مسجد کے لیے ہم ان 3 مہینوں کے علاوہ تصدیق دیں گے، اس لیے کہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں چلتی، عطیات پر مسجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنا یہ اصول بنایا، ہم نے کچھ افراد طے کر دیے کہ بھائی تم لوگ وقت دو اور آنے والے سفرا کے تعلق سے تحقیق کرو۔ تو ہم لوگوں نے کاغذ کے طور پر یہ طے کیا کہ بھائی مدرسے کا پیپر ہونا چاہیے، اگر ذاتی جگہ ہے وہ پیپر چاہیے، کرائے کی جگہ ہے اس کا ایگریمنٹ چاہیے، اور اسی کے ساتھ مدرسے کا فوٹو چاہیے، تصویر۔ اب اس میں بھی لوگ بوگس گیری کرنے لگے کہ تصویر کسی اور مدرسے کی ہوتی ہے اور نام کسی اور کے نام سے زکوٰۃ وصول کی جاتی، یہ صورتحال بھی رہی۔ تو ہم لوگوں نے ساری انکوائری کیا کیا پیپر ہم لوگوں کو چاہیے جس سے ہم لوگ صحیح جگہ تک پہنچ سکیں، یہ سارے کاغذات ہم نے منگانے شروع کیے۔
اب اس میں یہ مرحلہ پیش آیا کہ لوگ بوگس پیپر لے کر آتے ہیں. جب ملک میں کرنسی یعنی نوٹ نقلی چھپ سکتی ہے 500 کی 2000 کی 1000 کی, تو ظاہر بات ہے یہ پیپر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. کاغذ رکھ کر کے لیٹر پیڈ بن جاتا ہے, اور کچھ لوگ چھپوا کے بھی لے کے آ جاتے ہیں. جمعیت کا لیٹر پیڈ چھپ جاتا ہے اور مدرسوں کا لیٹر پیڈ چھپ جاتا ہے. یہ سب ہوتا ہے. ان حالات کی وجہ سے ہم لوگوں نے تحقیق جو شروع کی کہ بھائی آپ ویڈیو کال کرو, مدرسے کے ذمہ داروں کا نام دو, نمبر دو, اور ویڈیو کال کر کے ہم عمارت دیکھتے ہیں. اگر آپ کے یہاں اتنے بچے ہیں تو ان کی رہائش کا آپ کے پاس نظم ہے یا نہیں. اب ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ صرف وہ بورڈ لگا لیتے اور گھر میں 2-4 بچے پاس پڑوس کے آ کے پڑھتے ہیں, اور وہ دارالعلوم نام ہوتا ہے نا, دارالعلوم نام ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں 400 بچے پڑھتے, 500 بچے پڑھتے, ہمارا 50 لاکھ روپے کا بجٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. اس طرح لوگ وصولی کرتے. ایسے لوگوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ 3500 سے زائد ہمارے یہاں سے تصدیق ایک سال میں جاتی تھی. ہم لوگوں نے جب انکوائری کرنی شروع کی تو یہ تعداد گھٹ کے 1500 پہ آ گئی. تو ہم لوگوں کے نیچے بھی زمین ہلنے لگی کہ یار یہ کیا ہے. اچھا, اب جن لوگوں کے متعلق ہمیں معلوم پڑ گیا کہ یہ بوگس ہے اور مالیگاؤں میں ہے, تو ہم نے بچوں کی ٹیم بنائی, اس کو اٹھا کے لاؤ. جیسے ہی کچھ لوگوں کو اٹھا کے دفتر میں لایا گیا اور تحقیق کی گئی, معلوم پڑا کہ یہ ٹوٹلی بوگس ہیں, تو تھوڑی ان کے اوپر بھی محنت کرنی پڑی تاکہ دوبارہ وہ مالیگاؤں آنے کی ہمت نہ کریں. ورنہ اس مدرسے کے نام سے آئے, دوسرے سال دوسرے مدرسے کے نام سے آتے, درمیان میں مسجد کے نام سے آتے. تو ایسے 10-20 سفیروں کی اچھی خاصی ٹھکائی کی. شہروں میں, دوسرے شہروں میں تھوڑا سا اس کو مسئلہ بھی بنایا گیا, لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ ڈر اور خوف ہونا چاہیے تاکہ بوگس کام کرنے والے, غلط کام کرنے والے ہمارے شہر کا رخ نہ کریں. جب 2000-3000 کم ہو سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب تو یہ سب کرنا پڑے گا. تو ہم لوگوں نے مکمل تحقیق کرتے. ہم لوگوں کو تکلیف یہ بھی ہوتی ہے کہ مالیگاؤں کے مختلف محلوں کے علاقوں کے لوگ فون کرتے, وہ آیا ہے تم لوگ تصدیق نہیں دے رہے, تم کو تصدیق دینے میں کیا دقت اور کیا پریشانی ہے, تصدیق جاری کرو, میں جانتا ہوں یہ آدمی کو. اب غلط کام کرنے والے آ کر کے مالیگاؤں میں لوگوں سے تعلقات بنا بھی لیتے, اس لیے کہ ان کا جو مقصد ہے وہ اس سے پورا ہوتا ہے. ایسے حالات بھی ہیں. اب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت مالیگاؤں کی آئی تھی, انہوں نے دیکھا ہے. اب ظاہر بات ہے تبلیغی جماعت کے لوگ گئے, ان کو کیا معلوم کہ 400 بچے پڑھتے کہ 40 بچے پڑھتے. اب اگر آپ کے یہاں 500 بچے پڑھتے ہیں, اب چھٹی کا دن ہے, آپ کے یہاں کلاس جاری نہیں ہے, بچے نہیں ہیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ مطبخ میں تھوڑا برتن تو بتاؤ. معلوم پڑا کہ چھوٹے چھوٹے بھگونے ہیں اور 400-500 بچوں کا کھانا پکتا ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے ہر ممکن اس بات کی کوشش کی کہ شہر سے جانے والی رقم, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, صدقات ہو, عطیات ہو, صحیح مصرف تک پہنچنا چاہیے. اب غلط قسم کے لوگ ہماری جمعیت سے جب ان کو تصدیق نہیں دی گئی تو شہر میں دوسرے لوگ ان کو تصدیق دے دیتے, اور پھر مسجدوں سے شکایت آتی ہے کہ بھائی ان کے پاس فلاں جگہ کی تصدیق ہے, ان کے پاس فلاں صاحب کی تصدیق ہے. ہم نے بسا اوقات وہاں فون کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے تصدیق دی ہے, آپ جانتے ہیں, آپ نے تحقیق کی ہے, تو ان کی آواز بند ہو گئی.
کہنے لگے ان کے پاس کاغذات تھے، ہم نے تصدیق دے دی۔ بحالت مجبوری ایسی تصدیق جاری کرنے والوں کے بارے میں بھی ہم نے انکوائری کی۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تصدیق دینے والے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان سے پیسہ لے کر کے تصدیق دی، پیسہ لے کر کے تصدیق دی۔ اب ہمارے لوگ ہیں، اس سے زیادہ خراب بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ لوگوں کو ہم نے جمع کیا ہے۔ ہمیں کسی مسجد، کسی مدرسے سے کوئی عناد، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارے پیش نظر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ مولوی حضرات، علماء میں سے علماء یا علماء نما لوگ اگر آتے ہیں اور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی وجہ سے ہم سب کی بھی بدنامی ہے۔ اچھا، مالیگاؤں میں لوگ بولتے ہیں مولانا لوگ دھندا بنا لیے، یہ جملہ ہم لوگ کو بھی سننا پڑتا ہے۔ ان کو تحقیق ہو گئی کسی جگہ کے متعلق کہ بھئی یہ سب بوگس ہے، تو وہ سب کو بوگس سمجھنے لگ گئے۔ اس کی وجہ سے مجبور ہو کر کے ہم نے یہ مشورہ کیا کہ شہر کے ائمہ اور علماء کو جمع کر کے ان کے درمیان یہ بات رکھنی چاہیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں کسی مسجد کے ذمہ داروں سے، کسی مدرسے کے ذمہ داروں سے کوئی اختلاف، کوئی عناد، کوئی دشمنی نہیں۔ ہمارے پیش نظر بات یہ ہے کہ اگر ہمارے شہر کے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہونا چاہیے، مصرف تک پہنچنی چاہیے۔ اگر ہم مسجد کے نام سے چندہ دے رہے ہیں تو مسجد کی تعمیر میں وہ چندہ لگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ جو ہے مسجد مدرسے کے نام پر لے جائیں اور اپنا گھر تعمیر کریں، اپنا گھر چلائیں، یہ نہیں۔ بیشتر سفراء کے متعلق جب ہم نے تحقیق کی تو ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اکیلے ان کے نام پر ہے، مدرسے کے ٹرسٹ کے نام سے، مسجد کے ٹرسٹ کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو پیسہ جاتا ہے وہ سب ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ بعض مدارس کے معتممین اس طرح کی جو رقومات جاتی ہے من مرضی اس کو استعمال کرتے، تو ہم نے اپنے شرائط میں تحقیق میں یہ بات بھی رکھی کہ آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا ٹرسٹ رجسٹر ہے، اس کا آڈٹ ہوتا ہے، بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے تو کس نام پر ہے، کتنے لوگوں کی دستخط سے پیسہ نکلتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں۔ آدمی اگر گناہ کرے اور اکیلا رہے تو راز رہ جاتا ہے، لیکن اگر گناہ میں 2 لوگ شریک ہیں تو وہ بات کھل جاتی۔ تو یہ ساری کوشش ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے شہر میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کو دقت آ رہی ہے۔ دقت 2 طرح کی، ایک تو لوگ ہم کو فون کر کے کم زیادہ بولتے، سخت سست بولتے، کیوں تصدیق نہیں دے رہے۔ ہم اگر ان کی بات سن کر کے تصدیق دے دیتے ہیں تو بھی تکلیف کی بات ہے، نہیں دیتے ہیں تو بھی تکلیف کی بات ہے۔ اور شہر میں دیگر لوگ جو تصدیقات دیتے ہیں ان کے تعلق سے ہم نے ان سے بات کی، آپ مکمل تحقیق کر کے دو، ہم کو کچھ بولنا نہیں، لیکن آپ اگر تحقیق نہیں کرتے تو آپ مت دو تصدیق، اور ہمارا بولنا غلط بھی نہیں۔ ابھی مجلس شروع ہونے سے پہلے قاری خالد صاحب نے بات کی، یہ ہماری جمعیت علماء ضلع ناسک کے ذمہ دار ہیں، تو میں نے ان سے یہی بات کہی، آپ مالیگاؤں میں تصدیق مت دو، ناسک ضلع میں جہاں ہے ناسک ضلع کے لیے آپ تصدیق دو، مالیگاؤں کے لیے آپ تصدیق مت دو۔ مالیگاؤں میں تصدیق دینے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم تو دیتے ہیں تصدیق۔ اس لیے آج اس وقت آپ لوگوں سے یہ مشورہ لینا ہے کہ کیا ہم مکمل تحقیق کرنے کے بعد تصدیق دیں یا ماضی کا جو معمول رہا اسی طرح تصدیق دیں؟ فرمائیے۔ ہم مکمل تحقیق کر کے
تصدیق دیتے ہیں. یہی معمول ہم برقرار رکھیں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء مدنی روڈ تصدیق دیتی ہے. آپ قطعاً یہ نہ تصور کریں کہ ہم تصدیق نہیں دیتے، ہم تصدیق دیتے. آپ کے پاس اگر کوئی سفیر آئے اعلان کرنا چاہے تو آپ اس سے تصدیق مانگیے، اس کی رہنمائی کیجیے کہ اگر تصدیق نہیں ہے تو آپ جمعیت دفتر چلے جائیں، وہاں سے تصدیق لے کر کے آئیں. ایک بات اور بتا دوں، اب سب اپنے ہی لوگ ہیں، صاحب البیت ادری بما فی، گھر والے جانتے ہیں گھر میں کیا ہے. ہم لوگوں کے سامنے یہ صورتحال بھی آئی کہ مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور محتمم صاحب مدرسے کی جتنی رقومات آتی ہیں من مرضی استعمال کرتے ہیں. تو ان کے گھر میں اور خاندان میں اس بات کو لے کر کے مسئلہ پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں لاتا ہوں میں کھاتا ہوں، تم لاؤ تم کھاؤ. تو وہ اپنے بھائی کو بھی رسیدات دے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ کی مدرسے کی رسیدات دے رہے ہیں. وہ لوگ آتے یہاں وصولی کرتے، وہ اپنا گھر چلاتے. مدرسہ ہے، مدرسہ ہے، نہیں ہے ایسا نہیں. کچھ مدرسوں کے متعلق یہ میری ذاتی تحقیق ہے. جب وہ لوگ آئے تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے؟ کہا کہ بھائی فلاں نے ہم کو کہا ہے. تو ان کو فون کیا گیا کہ بھائی آپ نے ان کو کیوں بھیجا؟ انہوں کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ملا. میرا جانا ہوا، میں نے وہاں تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ محتمم صاحب جو اپنا حاصل شدہ سرمایہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو اعتراض تھا، تو ان کو بھی انہوں نے اجازت دے دی کہ ہمارے مدرسے کے نام سے تم بھی وصولی کرو، محنت کرو، لاؤ اور کھاؤ. ان ناگفتہ بے حالات کے پیش نظر آج ہم لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے. آپ سے گزارش یہ کہ جمعیت علماء مدنی روڈ کی تصدیق پر آپ بلا خوف و خطر چندہ دے سکتے. ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے پوری دیانتداری سے ہم تحقیق کرتے ہیں. اگر ہم کو اطمینان ہو گیا تو ہم تصدیق دے دیتے، اطمینان نہیں ہوا تو ہم تصدیق نہیں دیتے. ایسے لوگ دوسری جگہوں سے جا کر تصدیق لے لیتے ہیں اور پھر آ کر کے اس تصدیق پہ چندہ کرتے ہیں. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جمعیت علماء مدنی روڈ کی تصدیق پر چندے کی اجازت دے رہے ہیں یا دوسرے کسی کی تصدیق پر آپ اجازت دے رہے ہیں. اگر آپ غیر تصدیق شدہ تصدیق پر اگر چندہ کروا رہے ہیں تو شرعی اعتبار سے کہیں نہ کہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں. کہتے نہ لینا دینا کچھ نہیں، گلاس پھوڑے 12 آنا نہیں 2.5 روپیہ. اب 2.5 روپیے کا گلاس ملتا ہے، وہ پرانی بات ہو گئی، 5 روپیہ. اس لیے ہم گنہگار نہ بنے، ہم گنہگار نہ بنے. اور یہ جو پیغام آپ کو یہاں سے دیا جا رہا ہے، یہ پیغام آپ اپنی مسجد کے ذمہ داروں تک بھی پہنچائیں. ہم اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گنجائش پر اپنی زکوٰۃ دوسرے شہر میں دے رہے ہیں تو اس کی شرائط ملحوظ رکھنا ضروری. جیسے وہاں اگر ضرورت ہمارے یہاں سے زیادہ ہو تو آپ زکوٰۃ دیں گے، اور اگر آپ کے غریب رشتہ دار دوسرے شہروں میں ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں گے. ورنہ دیگر ائمہ نے تو اجازت ہی نہیں دی ہے نا کہ آپ اپنے شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں نہیں دے سکتے. تو ظاہر بات ہے مسئلہ ہے، کسی کی دوستی اور دشمنی سے مسئلہ بدلتا نہیں ہے. ابھی مولانا اشتیاق صاحب کی طرف سے تجویز آئی کہ جو ادارے معروف ہیں، مشہور ہیں، جن میں ملک بھر کے لوگ پڑھتے ہیں، وہ پورے ملک میں چندہ کریں، اس لیے کہ ان کا بجٹ بڑا ہے. جیسے دارالعلوم دیوبند 45 کروڑ روپے کا بجٹ ہے.
ان کو حق ہے پورے ملک میں چندہ کرنے کا، اور جو صوبائی طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو اپنے صوبے میں چندہ کرنا چاہیے، جو ضلعی طور پر خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو اپنے ضلع میں چندہ کرنا چاہیے، اور جو مقامی طور پر خدمت کر رہے ہیں ان کی ضرورت مقامی طور پر پوری ہو سکتی ہے، ان کو مقامی طور پر چندہ کرنا چاہیے۔ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مالیگاؤں کے زکوٰۃ دینے والے افراد اپنے مالیگاؤں کے ان مدرسوں کو جس کو انہوں نے دیکھا ہے، بھالا ہے، جن کے سامنے ان کی ہر سال کی خدمات ہوتی ہے، اس مدرسے کو وہ 500 روپیہ زکوٰۃ میں دیتے ہیں، اور دوسرے مدرسوں دوسرے شہروں سے جو زکوٰۃ کے لیے آتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ بسا اوقات تصدیق میں وہ بوگس نکلے، ان کو 5000 روپیہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے اس پر بھی تحقیق کی، بیت العلوم ہے، معہد ملت ہے، ان اداروں کو 500 زکوٰۃ دے رہے، اور دوسرے سفرا جن کے یہاں دینیات کی کلاس ہے، زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، یا اگر زکوٰۃ کا مصرف ہے تو مختصر ہے، ان کو 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپیہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر جامع مسجد کے ذمہ داران نے ایک فیصلہ لیا کہ ہر مہینے میں ایک ہفتہ اپنے شہر کے کسی مدرسے کو ہم چندہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس ہفتہ دارالعلوم محمدیہ کا چندہ ہوا اور جامع مسجد سے 1,02,000 کچھ 100 کچھ روپیہ جامع مسجد سے چندے کی شکل میں جمع ہوا۔ اب یہ ادارے ہمارے دیکھے بھالے ہیں، دوسرے مدرسوں کو ہم کو اگر زکوٰۃ دینی ہے تو شرائط پیش نظر رکھنی ہوگی۔ پیچھے مولانا ادریس عقیل ملی صاحب کے ادارے اصلاح المسلمین نے یہ کوشش کی تھی کہ مالیگاؤں کی زکوٰۃ بڑے پیمانے پر مالیگاؤں کے مدرسوں کو دینا چاہیے، کوشش کی تھی، لیکن یہ آواز کسی نے سنی نہیں، مانا نہیں، مخالفت بھی کی گئی۔ لیکن آج حالات کے پیش نظر ہم لوگوں کو یہ بات اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اگر آپ مسجد کے امام ہیں، آپ کا اپنا حلقہ ہے، 10 20 100 50 1000 500 آپ کے ماننے والے لوگ ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں کو آپ بتائیے، اپنے جاننے ماننے والے لوگوں کو یہ پیغام دیجئے کہ بھئی اپنی زکوٰۃ اپنے کو مالیگاؤں میں دینا ہے۔ باہر اگر دینا ہے تو اس بات کو آپ پیش نظر رکھیں کہ بھائی باہر اگر دینا ہے تو وہ مالیگاؤں سے زیادہ مستحق ہو، ضرورت مند ہو تو وہاں زکوٰۃ دی جائے۔ ہم منع نہیں کر رہے، آپ دو، لیکن ہماری تحقیق پر اور آپ خود تحقیق کریں تب اپنی زکوٰۃ باہر دینا چاہیے۔ اب وہ نیپال کی سرحد سے، بہار، بنگال، کہاں سے لوگ آتے ہیں، 27 ریاستوں سے آتے ہیں، اور جب کبھی جانا ہوتا ہے ہم لوگوں کا تو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو 0 سناٹا ہے، لیکن ہم لوگ ان کو تصدیق دیتے رہے، وہ چندہ کرتے رہے۔ اب جو لوگ تصدیق پر چندہ کر کے لے گئے، کبھی کبھی وہ ہم کو مدرسوں میں بلا بھی لیتے، سالانہ جلسہ ہے، اب برسوں کے تعلقات ہیں، اپنے چلے گئے۔ اب وہاں جا کے دیکھا تو سر پکڑ کے اپنے بیٹھ گئے کہ یار دینیات کی کلاسیں ہیں، یا زیادہ سے زیادہ حفظ کی کلاسیں ہیں، یا ابتدائی کلاسیں ہیں، اور پورے ہندوستان میں چندہ ہوتا ہے، پورے ہندوستان میں چندہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات لوگوں کے درمیان لا کر کے ہمیں مالیگاؤں کی زکوٰۃ، مالیگاؤں کے جو مدارس ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، جن کے پاس زکوٰۃ کے مصارف ہیں، وہاں پر چندہ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ دینیات کی کلاسیں ہیں، جہاں بچے رہتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ مدرسوں میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کی رقم نہ تنخواہ میں دے سکتے ہیں، نہ تعمیرات میں لگا سکتے ہیں، نہ سامان خرید سکتے۔ یہ زکوٰۃ کی رقم مدرسے میں جو بچے ہیں
ان کے کھانے پر، ان کی ضروریات پر خرچ کی جا سکتی، دوسرا کوئی مصرف نہیں۔ اور جو ہیلا کیا جاتا ہے، ہیلا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ علماء کرام کے درمیان اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ حرام اور مکروہ تحریمی دونوں برابر ہیں، تھوڑا سا باریک فرق ہے جس کی وجہ سے ایک کو حرام کہا گیا اور ایک کو مکروہ تحریمی کہا گیا۔ جیسے فرض اور واجب میں باریک سا فرق ہے، عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، حکم کے اعتبار سے فرق ہے کہ نص قطعی سے ثابت ہو تو وہ فرض ہے، اور اگر نص قطعی سے نہیں ثابت ہے لیکن جس درجے کی روایات دلائل چاہیے اگر ہے تو اسے واجب کہا گیا، لیکن عمل میں دونوں برابر ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں، فاسق ہے۔ یہ فرق ہے، یہ حکموں کا فرق ہے۔ ورنہ عمل کے اعتبار سے جیسے عشاء کی 4 رکعت نماز عملی طور پر ضروری ہے، اسی طرح 3 رکعت وتر کی نماز بھی اسی درجے میں ضروری ہے، اسی درجے میں واجب بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، اور اپنے مالیگاؤں شہر کی زکوٰۃ صحیح معنوں میں مصرف تک پہنچے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ زکوٰۃ کی رقم دینے والے کے ہاتھ سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں جاتی ہے اور وہاں سے مستحق کو ملتی ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ کتنی نازک صورتحال ہے، کتنی نازک صورتحال ہے۔ زکوٰۃ مصرف تک پہنچنا چاہیے، اور زکوٰۃ مصرف تک پہنچ گئی آپ کی تحقیق کے مطابق تو اس کی خیرات و برکات آپ کو محسوس ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی گئی وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے، نہ اس کو پانی ڈبا سکتا ہے، نہ کوئی لوٹ کے لے کے جا سکتا۔ آپ نے زکوٰۃ دی، اب یہ رقم محفوظ ہو گئی، اور حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ مصرف تک پہنچے گی تو یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی، اور اگر زکوٰۃ کی رقم مصرف تک پہنچی ہی نہیں تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی۔ جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو پھر اس کی جو خیرات و برکات ہے، اس کی حفاظت کا جو وعدہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے آپ جمعیت علماء مالیگاؤں کی تصدیق ہم پوری دیانت داری کے ساتھ تحقیق کر کے دیتے۔ آپ کو جمعیت علماء مدنی روڈ کی تصدیق دیکھنا چاہیے، اگر نہیں ہے آپ ہمارے پاس بھیج دو، ہم اطمینان کریں گے، اطمینان ہو جائے گا ہم اس کو تصدیق دے دیں گے، کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری ایک دوسری گزارش، جسے ہم نے مولانا قاری خالد صاحب کو کہا کہ آپ تصدیق ناسک ضلع کے لیے دو، مالیگاؤں کے لیے آپ تصدیق مت دو۔ ہم جیسے باہر والوں کے لیے ہم تصدیق نہیں دیتے کہ بھئی کوئی آیا مجھ کو سٹانہ میں چندہ کرنا ہے تو ہم اس کو تصدیق نہیں دیتے، وہ بیرون شہر کی تصدیق لائے اور اس پہ چندہ کریں، ہم نہیں دیتے تصدیق۔ ہم نے مالیگاؤں کے لیے تصدیق دی ہے، مالیگاؤں میں وہ چندہ کرتے ہیں، ہماری تصدیق پر دوسرے شہروں میں بھی چندہ کرتے تھے، تو ہم نے وہ راستہ اختیار کیا کہ ہم نے آپ کو 15 دن کے لیے تصدیق دی ہے، آئندہ سال آپ کو تصدیق اس وقت ملے گی کہ 15 دن کے بعد آپ ہماری تصدیق ہمارے دفتر میں لا کے جمع کرواؤ گے۔ ہماری تصدیق 15 دن مکمل ہو گیا، جمعیت علماء دفتر میں آ کر تصدیق جمع کراؤ تو آئندہ سال آپ کو ہم تصدیق دیں گے، اور اگر آپ نے تصدیق جمع نہیں کرائی تو اگلے سال آپ کو تصدیق نہیں ملے گی۔ ہم اتنا اہتمام کر رہے ہیں
اور اس لیے تاکہ لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، لوگوں کی عطیات کی رقم و زکوٰۃ کی رقم و صدقات کی رقم و فی سبیل اللہ کی رقم مصرف تک پہنچنا چاہیے۔ لوگ اس کو دھندا بنا کر کے اگر گھر بناتے ہیں، لوگ دھندا بنا کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں یہ بات رکنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ آپ تعاون کریں گے؟ دوسری بات، مالیگاؤں شہر مسجدوں کا